دل آپ کے پھرے ہوئے ہیں۔ امام بارگاہ سرکار سید الشہداء منارہ سیدہ میں پاکیزہ جشن میں آپ کی شرکت میرا مولا اپنی عبادت میں شامل فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ سارے حضرات مل کے بلند ترین صلوات۔ تاجیل ظہور حجت خدا کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات۔ بڑی مہربانی سید، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آپ کم نہیں ہیں، ہمارے 72 لاکھوں پہ بھاری ہوتے ہیں۔ پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ مل کے نعرہ کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یا سارت الحسین لبیک، یا سارت الحسین لبیک۔ اتنی ہی بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردا بعد فرد، وقبیلۃ بعد قبیلۃ، وحزبا بعد حزب، ونسلا بعد نسل، الى یوم الدین۔ یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا۔ صلوات۔ سحر قریب، اندھیرے کو دور ہونا ہے، ذلیل دشمن دین کو ضرور ہونا ہے۔ بتا رہی ہیں یہ تبدیلیاں زمانے کی، کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت اور شفقت فرمائی آپ نے۔ ایک کافی طویل وقفے کے بعد مجھے مومنین منہالہ سیدہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آج حسب سابق میری آمد کا عنوان بھی جشن معصوم علیہ السلام۔ مولا سعادت و عظام کو، مومنین کرام کو اس فرض ولا کا بہت ہی بڑا اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ جشن ہو یا مجلس ہو، ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ میرے سامنے آپ سارے کے سارے ماشاءاللہ چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنے ہوئے کو سمجھتے ہیں نا آپ؟ چننا اللہ کا کام ہے، گننا بندوں کا کام۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ چنے ہوئوں کو مانتے ہیں، چھٹے ہوئوں کو نہیں مانتے۔ سلام علیکم۔ بس یہی جشن ہوتا ہے کہ مومن خوش ہو جائے۔ آپ خوش ہیں، معصومین آپ سے خوش ہیں۔
کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے غم میں غم مناؤ اور ہماری خوشی میں خوشی کرو۔ گفتگو اتنی ہوگی جتنی مولا چاہیں گے، لیکن چونکہ جشن ہے اور مجھ سے پہلے سارے سریلے پڑھ کے گئے ہیں، میرے بعد بھی انشاءاللہ سریلے اور بھی آئیں گے، وہ سارے سریلے تھے، میں ٹھہرا بے سرا۔ لیکن یہ جو سر ہے یہ کسی ذاکر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سر کسی منقبت یا قصیدہ خان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سر اس کی وجہ سے ہے کہ جس سے بڑا نام سریلا ہے ہی کسی کا نہیں۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، توجہ ہے نا بات کی۔ اب میں نے بھی جشن پڑھنا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سریلا آئے گا تو جشن ہوگا، یہ بات صحیح ہے، جتنے بے سر آتے رہے جشن ہوا ہی نہیں۔ کائنات میں آئے اور بھی تھے مگر سارے بیچارے بے سرے تھے۔ اس کے گھر میں آنے والا کہ جو سروں کا بھی خالق ہے اور آنے والا اس سے بڑا سریلا نام ہی کوئی نہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، اور انشاءاللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ یہ منبر، یہ مجلس، یہ جشن تعداد کا نہیں استعداد کا قائل ہے۔ یہ ذکر، یہ تذکرہ کسی آنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، اس کی نیت کو دیکھا کرتا۔ میں خلوص نیت سے پڑھوں گا، آپ خلوص سے سنیں گے۔ جو سر پسند ہیں وہ سریلوں کے ٹائم پہ پھر آ جائیں گے۔ میں 4 شعبان پہ ملا میاں والی میں، پوری رات جشن تھا، مجھ سے پہلے بڑے بڑے سریلے پڑھ کے چلے گئے، تو مجھ سے پہلے جو پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ سریلے کی بات کو سریلے ہی سمجھتے ہیں، سریلے کی بات کو سریلے ہی سمجھتے ہیں، سریلے کی جشن مجلس میں سریلے کے بولنے پہ سریلے ہی بولتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس منبر پہ ویلے بھی سریلوں ہی کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تو سر کا زمانہ ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، ان سریلوں پہ اعتراض بھی زیادہ ہوتا ہے، سریلوں پہ ہوتا ہے نا اعتراض۔ آپ کے علاقے ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا، میرے علاقے میں سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں، خود میں جہاں سے آیا ہوں راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، جب بھی کوئی ذاکر ممبر پہ آتا ہے تو سب سے پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے بتا، چونکہ ان کی وکالت ہمارا کام ہے، ہمارا ذمہ ہے، یہ تو سر مار کے چلے گئے، اعتراض کرنے والا ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اعتراض کر بھی دیتے، سامنے نہیں کہتے بعد میں کر دیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ قصیدہ گانے کی طرف پہ پڑھا جائے؟ یہ بات بڑا کڑوی ہے، سچی کرتے لوگ طرح، اعتراض کا حق ہے سب کو، لیکن اعتراض کا جواب دینے کا حق بھی ہے۔ یہ نہیں دے سکتے بیچارے جواب، یہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، جواب دیتے ہیں ہم جیسے غریب لوگ۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج میں عاجزانہ نیاز مندانہ انداز میں اپنے مولا کے ذاکروں پہ اٹھنے والی انگلیوں کا جواب دے دوں۔ قبلہ و کعبہ سرکار حجت الاسلام والمسلمین علامہ تصوف حسین نقوی صاحب خیرامہ چلے آ رہے ہیں، یقیناً کسی سریلے کو فارغ کر کے آ رہے ہیں۔ آئیں قبلہ، ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد آل۔ قبلہ آج کے جشن میں بڑا اہم موضوع میں نے چھیڑ دیا ہے، آپ کی تائید لوں گا، آپ فاضل قوم بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ذاکر اہل بیت بھی ہیں، میرے مولا کی سائے۔ ہمارے سامعین جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتے، بے شک نبی بولے نا یہ، تو کسی نے کہا تھا کہ خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں، یہ میں اندازہ نہیں ہوتا اصل میں۔ مولا آپ سب کی پریشانی دور فرمائے، اور پریشانی کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اسے مانے جو تمام نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے۔
مشکل چلی جائے گی۔ آج تو مانگنے کا دن، ماننے والوں آج مانگنے کا دن ہے۔ بہت پیارا پیارا قصیدہ پڑھا گیا، لیکن اس قصیدے پہ اگر کوئی اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض کرنا حق بنتا ہے، لیکن اعتراض کا جواب دینا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ اگلے سریلے کے لیے ذرا ہموار کرنا ہے مجھے، موضوع میرا آپ کے علم میں ہے، ابھی شروع کر دوں گا میں قبلہ، قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، لیکن جو سمجھتا ہے کہ فرض ولا پہ یا فرض ادا پہ جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے یہ گانے کی طرز پہ لکھا ہوا ہے، اور اب تو ہمارے اہل سنت برادران نعت خوان ان پہ بھی اعتراض ہونے لگا ہے کہ نعت بھی گانے کی طرز پہ لکھی گئی، یہ کیوں، کہاں لکھا ہے؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اعتراض کرے، اور اعتراض کروائے کس سے جاتا ہے؟ جو علمی شخصیات ہوتی ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، مولوی صاحبان ہمارے، کہ ان سے اعتراض کر، بڑے بڑے واقعات ہو چکے خبر ہے۔ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، آج جشن کا دن ہے، آج محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ اجازت ہے میں جواب دے دوں تھوڑا؟ یہ آواز پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہی میری، ریکارڈ میں آ گئی یہ جملہ، کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ گانے کی طرز پہ قصیدہ لکھا ہے، ان سے اتنا پوچھنے ہاتھ باندھ کے میری طرف سے کہ بلا آپ اگر عالم دین ہیں، یقیناً آپ کا کام تو نماز پڑھانا ہے، آپ کا کام جنازہ پڑھانا ہے، آپ کا کام نکاح پڑھانا ہے، سرکار یہ تو بتائیں یہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ قصیدہ گانے کی طرز پہ ہے؟ پتہ کیسے چلا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ فارغ وقت میں کوئی اور بھی شغل فرماتے ہیں۔ قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں صبح میں خانہ، جبلا بڑا پیارا شعر یاد آ گیا مجھے، ہوں بھی قمر میں، مگر شعر میرا نہیں ہے، میرے بزرگ تھے استاد سید محمد حسین قمر جلالوی، نام سنا نا؟ قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں صبح میں خانہ، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔ لیکن آج میں نے آیت بھی میں خانے والی پڑھی ہے، آیت بھی میں خانے والی پڑھی، مگر یہ میں خانہ کسی دنیاوی شراب خانے کا نام نہیں ہے۔ آج میں آپ سب کو، بظاہر میری سر نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسا جام پلا کے جاؤں گا آپ کو کہ جو جام ولا ہے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ 29واں پارہ سورہ مبارکہ دہر۔ واقعی جسم بنانے آئے ہیں، جام پینے آئے ہیں آپ، تو آپ جام پیجئے، کس کا جام؟ قرآنی شراب کا جام۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ ان کی پاکیزہ شراب سے تواضع فرمائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فرش ولا، یہ سرخ چادر، یہ ماشاءاللہ روشنیاں، یہ لائٹیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ شب برات فقط حلوے مانڈے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی خوشی کا جشن ہے کہ جس کے انتظار میں پوری دنیا قائم ہے۔ میرا مولا آئے گا، کعبے پہ غازی کا علم لہرائے گا، اور ایک شور اٹھے گا۔ کیا شور اٹھے گا؟ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو۔ جو چلے گئے ہیں، میں یہ تو نہیں کہ بھاگ گئے ہیں، جو چلے گئے ہیں انشاءاللہ واپس آئیں گے، اب نہ آئے میرے بعد آ جائیں گے۔ فرش ولا انشاءاللہ سجا رہے گا، جام ولا پیتے رہیں گے آپ جتنے دیر مجھے جام پلانا ہے۔ اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھ بلند کر کے لگا دے قلندر نعرے حیدری، میرا مولا مہدی آئے گا، کعبے پہ غازی کا علم لہرائے گا اور شور بچے گا میرے دوستو۔ کیا اٹھے گا شور صفے کاردار سے بھاگو، بھاگنے کا شور اٹھے گا شور صفے کاردار سے بھاگو۔ کیوں بھاگو؟ ارے برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل
ذوالفقار سے بھاگو جاگنا منہالہ والو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، جاگنا یاد حسین بڑا مشکل وقت ہے، بنا بنایا جشن پڑھنا اور بات ہے، بنا کے جشن پڑھنا اور بات ہے، اٹھے گا شور صفے کاردار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو۔ نوجوان کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، بھاگنے والے یاد ہے نا سر آپ کو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو۔ آپ جیسے مومن پوچھیں گے بڑے میاں کیوں بھاگو، وہ بڈھا جواب دے گا اس لیے بھاگو کہ قبائے جبر و تشدد کو پھاڑنے والا، ارے قبائے جشن منانا ہے آپ نے، قبائے جبر و تشدد کو پھاڑنے والا، ارے پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ ماشاءاللہ سلامت رہے آپ، سلام، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، نبی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، نبی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو۔ ارے اجل کو یاد ہے، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو۔ ان بھگوڑوں کا انتظام ہونے والا ہے، خیبر میں، احد میں، خندق میں، بدر میں کیسے بھاگے تھے، سرپٹ بھاگے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا نا مولا علی سے کہ سرکار یہ جو آپ فرماتے ہیں نہ میدان سے بھاگوں گا نہ کسی بھاگنے والے کے پیچھے جاؤں گا، مولا یہ تو ٹھیک ہے نہ بھاگوں گا، یہ بھاگنے والا کے پیچھے نہ جانے والی بات کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جو بھاگ رہا ہے نا اس کے پیچھے اس لیے بھاگوں گا کہ بھاگنے والا مجھ سے جان کی امان مانگ رہا ہے۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مجھ سے کوئی مانگے میں نہ دوں، جو امان مانگ رہا ہے اس کو بھی امان دوں گا۔ اور علی کی تیغ ایسے نہیں چلتی تھی، چن چن کے مارتی تھی، دیکھ دیکھ کے مارتی تھی۔ سلمان نے کہا مولا آپ نے اتنے مارے ہیں میں نے ڈھیر لگا دیا ہے۔ مولا فرماتے یہی تو فرق ہے ہم میں اور تم میں، تم نے گنتی کے بغیر مار دیے، جو سامنے آیا مار دیا، میری تلوار بھی دیکھ کے مارتی ہے، میں نہیں، میری تلوار دیکھ کے چلتی ہے، جس کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے اس کو میری تلوار کچھ نہیں کہتی جب تک کہ وہ خود میرے گلے نہ پڑ جائے۔ تو تیاری کیجئے، مولا آئیں گے، لیکن آنے کے لیے استقبال کرنا ضروری ہے۔ قبلہ سب کہتے ہیں زیارت میں السلام علیکہ یا شریک القرآن، مجھے بتاؤ یہاں تک مانتے؟ جتنا کہتے ہو زیارت میں اتنا تو مانو، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ ہم کہہ دیں کہ علی اور قرآن برابر، یا جو علی کی فضیلت قرآن کی فضیلت، ہم پہ اعتراض ہونے لگتا ہے۔ زیارت میں کہ شریک القرآن، قرآن کا شریک، پنجابی والا نہیں، اردو والا، عربی والا، شریک القرآن۔ اب ہم وزن قرآن کے، ہم شان کو، ہم فضیلت قرآن کے، اتنا تو مانو نا۔ نبی بھی کہہ گئے تھے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا تھا؟ اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا، علی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ اس سے زیادہ معتدل بات کیا ہوگی قبلہ؟ ہم اس مرکز کے ماننے والے ہیں، مجھے اس مرکز کی 40 سال سے ترجمانی کا شرف حاصل ہے۔ قبلہ علامہ تسونی نقوی صاحب، ان کے والد رواب، آپ سارے بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے مرکز کے 5 اصول ہیں۔ پہلا ہے ولائے علی، دوسرا عزائے حسین، تیسرا حرمت سادات، چوتھا احترام مرجعیت، اور 5واں مرکزیت۔ سن لیا آپ نے؟ یہ معتدل اعتدال پر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے مرکز نے قوم کو اعتدال پر نہ زیادہ گھٹاؤ نہ زیادہ بڑھاؤ، بڑھانا بھی غلط
घटाना वैसी गलत। इन्हें वो मानो जो अल्लाह ने बनाया है। इनसे पूछा गया मौला आप क्या हैं, तो मेरे आका ने फरमाया हम नुक्ता-ए-तदाल हैं, हम नुक्ता-ए-तदाल हैं, तवाज़ुन का नुक्ता, बैलेंसिंग पॉइंट। मेरे मौला ने क्या कहा अपने आप को, हम नुक्ता हैं। अच्छा अगर आप चाहें मैं सुर भी मार सकता हूँ, अगर इसी तरह आप राजी होंगे ना, मुझे सुर मारना आती है, क्योंकि बोला इजाजत है मैं सुर मार दूं, चाहे 2-4 बंदे और अंदर आ जाए। है अली मौला पैगंबर कह गए, यही दुश्मनी है ना हमारी दुनिया से, है अली मौला पैगंबर कह गए। लेकिन हुआ क्या, रिएक्शन क्या हुआ, है अली मौला पैगंबर कह गए, शेख साहब हाथ मलते रह गए। अब जश्न मनाना है मैंने आपके साथ। है अली मौला पैगंबर कह गए, शेख साहब हाथ मलते रह गए। एक बड़े साहब ने छोटे से कहा, एक बड़े साहब सलामत रहे, एक बड़े साहब ने छोटे से कहा, दिल के अरमां आंसुओं में बह हो गया। जैसा सुराली मंद सुराली सुन लो, एक मिलके बोले सलवार पढ़े मोहम्मद आप सलामत रहें। भाई सुर भी हो गई। अब एक सुरीली बात सुन ले मुझसे आप, वो कौन सी शराब है जो कुरान पिला रहा है, तो मेरा इजाजत दे मुझे, मेरे बाग भी जाम चलेंगे। और बहुत प्यारा किसी का कथा है कि तू अपने एक जाम पे नाज़ा है साथिया, 14 पिलाने वाले हैं, परवाह है मुझको क्या। बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता, बताओ काज़मैन खुरासानो सामरा, खुर्शीद मुद्दा मेरा बुर्जे शरफ में है, एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है। नौजवानों तुम ज़्यादा तैयारी से पिया करो, इसलिए तुमने ज़्यादा पीनी। बुजुर्ग अपने हिस्से की आधी तो पी चुके, बाकी जो पीनी है अभी मौला इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। मगर क्या करें, आजकल बुजुर्गों की सख्ती आई हुई है। मेरे इस्लामाबाद में कोई 60 प्लस 60-70 प्लस खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए, सांस फूल जाए, उसको सीधा कोरोना वार्ड में डाल रही है कि इसे कोरोना हो गया है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। हमारा पेशावर का एक नौखान है सब्ज़ अली शहजाद, आप यूट्यूब पे लिखेंगे सब्ज़ अली शहजाद, उसका बड़े कसीदे नुहे आएंगे उसके। मैं 25 रजब को पिछले साल पेशावर में था, तो उसने देखा कौम सोई हुई है, डरी हुई है, कोई ताबूत नहीं बरामद कर रहा। 7वें इमाम लोगों ने खुद ऐलान कर दिया, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा एहतियात करते हैं, हुकूमत में पाबंदी लगा दी है, SOPs का मसला है, जलूस नहीं निकलेगा। उसने कहा सिफ्ते नबी का मातम करोना, ये लफ्ज़ करोना आ गया, सिफ्ते नबी का मातम करोना, मर जाएगा खुद जालिम करोना। और एक अंग्रेज की मैंने वीडियो देखी फेसबुक पर, हाथ मारा सीने पे, कहता ये तरीका है कोरोना को भगाने का, हर मर्द का इलाज मातम हुसैन। हम करें क्या, अकीदे तो नहीं रहेगा। हुसैन को मानो तब भी हुसैन है, न मानो तब भी हुसैन, अली को मानो तब भी अली है, न मानो तब भी अली है। क्या कहा मेरे मौला ने, हम क्या हैं, नुक्ता, नुक्ते इतदाल। अली ने अपने आप को ज़ेर नहीं कहा, ज़बर भी नहीं कहा, पेश भी नहीं कहा, नुक्ता कहा। क्यों कहा नुक्ता, और नुक्ता कौन सा, इतदाल का नुक्ता। नुक्ता लगाओ सब कुछ मिलेगा, नुक्ता हटा कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बात मैं हज़ारों का मजमू करता हूँ, आपकी समातें हज़ारों से ज़्यादा मुझे देख रही हैं, सुन भी रही हैं, बस मेरा जुमला सुन ले। मेरे मौला ने नुक्ता कहा, लेकिन अगर दुनिया नुक्तों को पहचान लेती, आजकल किबला इंटरनेट का ज़माना है, आप नुक्ता लगाएंगे, नुक्ते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डाट। डाट लगाओगे तो फेसबुक भी खुलेगी, व्हाट्सएप भी चलेगा। डाट नहीं लगाओगे समझ ही कुछ नहीं आएगा। इस तरह हम मौलवियों से वो मलंगनी अच्छी है जो एक पंजाब के बहुत पुराने बुजुर्ग का कलाम पढ़ा करती है कि फर नुक्ता छोड़ किताबान, फर
آج دنیا نقطوں کو پہچان رہی ہے۔ میرے مولا علی کیا ہے نقطہ ہے؟ انا نقطہ تو تحت البا، بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ پتہ چلا علی کے دامن کو تھام لو۔ آئیں، آج 12واں جام چل رہا ہے، میکدے کا 12واں جام چل رہا ہے۔ آج کا ساقی کون ہے؟ آج کا ساقی وہ ہے جو زمانے کا امام ہے۔ ماشاءاللہ آپ جا گئے ہیں، اب میں اپنے نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ مجھے انتظار ہے میرا کو سریلا بھائی آئے گا، میں آپ سے زیادہ لے لوں گا، لیکن پیغام تو پورا دے کے جاؤں گا۔ جیسے علی احمد جویا کو جلدی تھی، کہنے لگا ایک شعر میں 4 قصیدے سنا دوں گا میں۔ جلدی تو تھی نا سب ذاکرین کو ماشاءاللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ سریلے ذاکروں کے انتظار میں ہیں۔ مولا ان کی سروں کو سلامت رکھے۔ یہ ہماری بلبلیں ہیں میرے دوستو، مگر ان کا جام چلنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے، ان کی شراب طہورہ سقائی ہوگی۔ آج مجھ سے پوچھیں یہ شراب طہورہ ہے کیا؟ جاگ رہے ہیں ہم لوگ؟ جو سننا چاہتا ہے شراب طہورہ، بہت بڑا میرے مولا کا بہت پیارا قادر الکلام ذاکر ہے، یاسر رضا تھنوی آ گیا ہے ان کی آمد استقبال کے لیے۔ ایک مل کے بلند سلوات پڑھ لینا محمد محمد۔ آئیے مسئلہ سلامت رہیں۔ اب دیکھے گا انشاءاللہ جشن اپنے جوبن پہ واپس آ جائے گا، لیکن واپس لانے کے لیے میں نے کافی محنت کی ہے۔ اس کے بعد میرے مولا کے ذاکر کے آنے کی دیر ہے۔ رات راول ڈیم میں صبح ہم نے یہی دیکھا کہ جتنی دیر مولوی پڑھتے رہے، لوگ عریضے لکھتے رہے، لوگ حلوے کھاتے رہے، جیسے مولا کا ذاکر آیا، نعت خوان آیا، ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ پتہ چلا یہ میکدہ سروں پہ چل رہا ہے، یہ میکدہ سروں پہ چل رہا ہے۔ کون سی شراب؟ پرانی شراب۔ کوالٹی کیا ہے اس کی؟ شراب طہورہ کی آپ کوالٹی کے قائل ہیں نا؟ کیوں نوجوانوں بولو میرے ساتھ؟ آپ کوانٹیٹی والے تو نہیں ہیں نا، کوالٹی والے ہیں۔ تو استاد قمر جلالوی نے شراب طہورہ کی کوالٹی بتائی ہے، سنیے گا۔ جو فضیلت میں ہو کوثر سے بھی بڑھ کر وہ شراب، سلامت رہیں، جو فضیلت میں ہو کوثر سے بھی بڑھ کر وہ شراب، جس کو خود لائے ہو کعبے سے پیغمبر وہ شراب، جس کو کہتے ہیں مائع الفتح حیدر وہ شراب، جس کی تعریف کرے خالق اکبر وہ شراب۔ صاف کہہ دوں جو وضاحت کے لیے طول نہ ہو، ارے بن پیے جس کی عبادت کوئی مقبول نہ ہو۔ ایک تحفہ، اس شراب کو پیے بغیر کسی کی عبادت قبول ہے؟ اگر یہ شراب پیے بغیر کسی کی عبادت قبول ہوتی تو حضرت نجم آفندی کیوں کہتے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے؟ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ یہی جشن کا اصل مقصد ہے کہ آپ اور میں شراب حب علی پی۔ کوالٹی میں نے بتا دی آپ کو، اب اس کی پینے والوں کے نام بھی سن لے دو چار۔ شہید محسن نقوی ہمارے اہل بیت، انہوں نے اس کی میخاروں کے نام بتائے تھے۔ اجازت ہے آپ بھی میخار ہیں، آپ کا نام بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن مجھ سے اور آپ سے بڑے بڑے میخار بھی گزر گئے۔ کون کون پینے والے تھے؟ شہید محسن نقوی کا تخیل ہے کہ پینے والوں میں عام بندے نہیں تھے، وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی، جو فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی، حسنین و مرتضیٰ جو محفل سجا کے پی۔ منحالہ والوں بڑے عرصے بعد آیا ہوں، جو بچے تھے جوان ہو گئے ہیں آج، جو جوان تھے بزرگ ہو گئے ہیں آج، جو بزرگ کے مولا آپ کی بزرگی سلامت رکھے، آپ کو اسپتال نہ جانا پڑے، چلے گئے تو پھر کرونا میں ڈال دیں گے۔ کرونا سے بچنا ہے تو بچیے، کس سے بچیے؟ بغض علی کے مرض سے بچیے۔ کل میرا ایک ڈاکٹر دوست کہہ رہا تھا کہ کورونا کی ویکسین بھی آ گئی ہے، کچھ کہہ رہے مت لگوانا جعلی آئی ہے، لیکن آ گئی ہے ویکسین۔ کورونا کی ویکسین آ گئی مگر بغض علی کی ویکسین نہیں آئی۔ یہ لا علاج مرض ہے۔ یہ ہمارا میرے علاقے میں یاسر بھائی
آپ کے پنجاب کا ایک ذاکر آیا کرتا تھا سندھ میں، ہمارے حافظ محمد علی، وہ کہتا تھا بغض علی کے مریضوں سے لڑا مت کرو، اس کی وجہ کوئی اور ہے بغض علی خامی خلقت کا نتیجہ، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گرا۔ یہاں بھی میں نے دیکھا بندہ چلا گیا ذاکر کے ساتھ، آیا بھی اسی کی وجہ سے، شاید آ جائے دوبارہ، آئے گا انشاءاللہ، یہیں کا رہنے والا ہے۔ اس نے نعرہ ولایت لگا دیا، لیکن نعرہ ولایت لگانا تو آسان ہے، جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے، چند بندے جواب دیتے، باقی سارے استخارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں نعرہ ولایت کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس لیے میں ہر جگہ ولایت پڑھتا بھی نہیں، چہرے دیکھ کے ولایت پڑھتا۔ میاں والی میں بس حجاج شماری والا مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے، پورا زور لگا دیا سید نے، کھڑا بھی نہیں ہو جا رہا تھا، مگر ایک مدد نعرہ لگایا، جواب چند بندے دے کے مجھ کہتے میری سمجھ نہیں آ رہی یہ نعرہ ولایت کا جواب لوگ کم کیوں دیتے ہیں، چند بندے دیتے ہیں۔ ان کے بعد میں آیا، میں نے کہا سرکار ذرا سن کے جائیے گا، نعرہ ولایت عقیدے کا تھرمامیٹر ہے، بخار کا تھرمامیٹر بھی ہوتا ہے، عقیدے کا بھی تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ اس لیے جب کہیں ذکر ولایت کا بیان ہوتا ہے، لعنتی چہرے پہ پھر بغض عیاں ہوتا ہے۔ اچھا بھئی، ابتدا تمہید ختم ہو گئی، اب قصیدہ شروع کریں۔ وہ پڑھنے والا آ گیا ہے، میں نے ایک ہی مصرع پڑھا، آپ نے نعرہ لگا دیا، میں نے سر میں پڑھا تھا۔ جشن ہو گیا، آپ سلامت رہیں، بس اب پیغام یہ دینا ہے کہ جام ولا میں حب علی شراب طہورہ میں نماز بھی شامل ہے۔ ابھی یہ بات قبلہ آپ نماز پڑھاتے ہیں، حج پہ آپ کے بھائی بھی ہیں، ہم کلاس بھی ہیں، دوست بھی ہیں، علامہ محمد حسین حمدانی صاحب میرے ساتھ حج پہ تھے۔ ایک بندہ آ گیا کہ قبلہ میں قصر ابو طالب میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا، پھر کہتا نہیں ہاں اب میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ کب سے شروع کی ہے؟ کہ جی میں واپس آیا کورس پہ سے، فوجی افسر تھا وہ، تو آپ وہاں ولایت پڑھانے لگے، آپ میں نہیں پڑھتا، حج پہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، یہاں آپ نہیں پڑھاتے۔ اب یہ بتائیے آپ وہاں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے؟ قبلہ نے کہا میں وہاں بھی ٹھیک ہوں یہاں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ کیسے کہ وہاں پہ تجھ جیسے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ حج پہ تم جیسے میرے پیچھے نماز پہ نہیں پڑھاتا، وہاں پہ مجھے کہا جاتا ہے پڑھاؤ تو پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے نماز پڑھنی ضروری ہے نا، نماز پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جتنا نماز پہ خرچہ تمہارا ہوگا کسی کا ہوا ہی نہیں۔ علی کو مانو، علی کی بھی مانو، علی کو سردیوں کی نمازیں پسند تھی، گرمیوں کے روزے پسند تھی۔ باعمل عزادار بنیے، باعمل نمازی بنیے۔ ہاں عزاداروں، موالیوں، میں کہوں گا کہ آپ کے ساتھ مل کے اس کے ظہور کی دعا کرنا ہے۔ ابھی قبلہ کربلا سے براہ راست امام حسین 4 ٹی وی انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ موجودہ دور میں امام کی نیابت میں کوئی ہے؟ میں نے کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی ہوتی نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی مولا کا حق ادا کریں۔ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ استاد سبت جعفر پہ کہا تھا، میرے استاد تھے وہ، کہ خمس دینا مودت کی شرط ہے اور نہ دینا بے مثل فدہ کے گناہ۔ حق کے سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی۔ اگر سارے سادات کا حق دیں، کوئی سید غریب نہ ہو۔ آئیں وعدہ کریں انشاءاللہ تعالی مولا کا ظہور ہونا ہے۔ میں نے 5 اصول بتا دیے، اب میں آپ سے یہ وعدہ لوں گا کہ آپ کے مرکز نے کہا ہے، ہم جاگ رہے ہیں انشاءاللہ، قوم اصحاب حسین کی طرح میرا ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی طرح میرا ساتھ چھوڑ دے۔ 10 فروری 1984 کو آل پاکستان دین کنونشن میں جو قوم سے وعدہ کیا تھا، حقوق کے بارے میں، عقائد کے بارے میں نہ سادہ بازی کی، نہ کسی مائی کے لال کو کرنے دیں گے۔ ولایت علی کا پرچم بھی بلند رہے گا، عزاداری کا پرچم بلند رہے گا۔ 21 رمضان کو پچھلے سال جب لائیو پریس کانفرنس میں آقا مسلم نے کہا تھا، سب سے پنگا لے لینا، علی والے سے پنگا مت لینا۔
یہ علی والے جان پہ کھیل جاتے ہیں، عقیدے پہ سودا بازی نہیں کرتے۔ تو آج ہم یہ عہد و پیمان کریں گے، مقتل عشق کی سنسان فضاؤں کی قسم، گرم ریتی کی قسم، جلتی ہواؤں کی قسم، سر سے جو چھن گئی ان پاک رضاؤں کی قسم، خون سے جو تر ہوئی ان کہن آباؤں پر قسم، اس خون کی جو گوشت سکینہ سے بہا، دیدہ خہر سلطان مدینہ سے بہا۔ مولا تشریف لے آئیے، مولا بہت پورا سو زمانہ ہے، مولا سر پورے کا پورا زمانہ آپ کا منتظر ہے، یا امام المنتظر آپ تشریف لائیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ماتمی عزادار نمازی پرہیزگار ہم سارے آپ کی قیادت میں نماز پڑھیں گے۔ مولا ہمیں مولا کی زیارت کے قابل بنا دے۔ جب مولا نہیں آ رہے نا قبلہ وجہ ہم ہیں، مولا نہیں ہے، تاخیر جو نہیں ہو رہی، آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ ہم ہیں، اس لیے کہ دیکھ کر تجھ کو کہیں بھیگ نہ کھل جائے میرا، تو نے چھپ کر میرا ایمان بچا رکھا ہے۔ آج اس امام بارگاہ میں وعدہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے پہ قائم رہیں گے، انشاءاللہ بعمل موالی بنیں گے۔ سید الشہداء کے امام بارگاہ ہے، میرے بھائی ذاکر ریاست جھٹوی قصیدہ شروع کرنے والے ہیں، آؤ دعا کے ساتھ عہد لوں گا کہ مولا بن تیرے خلش دل میں میرے خوب رہی ہے، اور غم کی غذا روح کو مرغوب رہی ہے، آشفتگی فطرت کو بھی محبوب رہی ہے، نبض جسد کون و مکان ڈوب رہی ہے، رنجور ہے مہجور ہے خستہ ہے زمانہ، آجا کے زیارت کو ترستا ہے زمانہ۔ جو استقبال کرنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ لگائے گا، یا سارت الحسین، ماشاءاللہ، یا سارت الحسین، حسینیہ یزیدیہ۔ بھائی ذاکر کا استقبال پوری طاقت سے کرنا ہے آپ نے۔ کل ایمان آ رہے حیدری، یا امام المنتظر الاجل، یا امام المنتظر الاجل، یا امام المنتظر۔ بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد۔ مومنین کرام